میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ کیمرہ یہ آج ریکارڈ کر رہا ہے، شاید زندگی نہ رہے لمبی، کیونکہ اور ضرورت ہی نہیں ہے. میں نے کبھی کہا نا کہ زندگی ہے یا موت ہے. وہ انقلاب کے حوالے سے بات کی، یہ کیا زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں. تو لہٰذا تو میں نے پھر پاکستان سے بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے نا، ہمارا تو پاکستان نہیں ہوا، اڈا ہو گیا. وہ جہاں پہ مسافر سواری کی تلاش میں آتے ہیں. کبھی سوچا ہی نہیں تھا، میں تو اس مملکت خدادات میں جج بھی رہا ہوں، اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا ملک ہوگا جہاں اپنے بیوی بچوں کے لیے ہم ڈریں گے. لہٰذا خان کے ساتھ صلح ہوتی ہم نے چلتا کر دیا ان کو. اور اب جو ہیں اکیلے ہم کافی ہیں نا. دیکھو ذہن میں ایک بات بیٹھ جائے نا، یہ جو خوف ہے نا، خوف اور ڈر، یہ ایک ذہن کی کیفیت ہوتی. لوگ ڈرتے ہیں، وہ تھانے دار ہے، وہ لاٹھی ہے، وہ جیل ہے، ایجنسی ہے، فلاں ہے، ڈھینگ ہے. ایک دفعہ اس کیفیت کو اپنے ذہن کی تمام خولوں سے اور تمام جو آپ کی شریانیں ہیں ان سے نکال دو. اور نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ 9 مئی کو بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، اس سے بدرجہ نہیں بدترین ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا تھا. یہ تو اشیر ہی نہیں تھا. تو لہذا خوف اور یہ ڈر جانا، وہ ہم کب کے اس سے جو ہیں جان چھڑا چکے ہیں. ثابت کرو کہ پاکستانی دلیر اور جرأت مند قوم ہیں. ثابت کرو کہ لاکھوں لوگ جو ہیں 22 اگست کو نکلیں گے اور اس نظام پہ تھوکیں گے. اس نظام کو بتائیں گے کہ ہمیں آپ قبول نہیں ہے. ہمیں اپنی مستقبل کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنے اخلاف، اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اس ملک کے اس نظام کو بدلنا ہے. جہاں میرٹ ہو، جہاں شفافیت ہو، جہاں قانون کی حکمرانی ہو، جہاں عدل کا بول بالا ہو، جہاں آزاد عدلیہ ہو، اور جہاں پاکستانی جو ہیں وہ اپنے حقوق کے تحفظ میں سراسیمگی کا شکار نہ ہو. تو آئیے خان کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، پاکستانیوں، آپ کی اس بہتر مستقبل کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے. 22 اگست کو ایسے نکلو کہ پورا پاکستان کیا پوری دنیا جو ہے دیکھ لے اور مان لے کہ قوم ہوتی ہے تو پاکستانیوں کی طرح ہوتی ہے. رقم کرو رومنوں کی مثال، رقم کر دو. رقم کرو عربوں کی وہ مثال. وہ مکہ مکرمہ کے صحرا سے نکلے اور کیسر و کسرا کے استبداد کو، وہ اقبال ہی کہتا ہے، کیسر و کسرا کے استبداد کو مٹایا کس نے؟ وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فکر بزر، صدق سلمانی. کس دور میں وہ نکلے؟ تو لہذا آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے، ایک بے گناہ قیدی کا ساتھ دیجئے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. تو مریم نواز نے تو سرپرائز دے دیا ہے، الرٹ جاری کر دیا کہ اگر پنجاب آئیں گے تو یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے. پنجاب جب میں جاؤں گا ایک شعر سے جواب دوں گا کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی. روئے امم کی حیات کشمکش انقلاب. جب آئیں گے نا پنجاب تو انشاءاللہ ایسے آئیں گے، ایسے اٹھان اور ایسے تم تراک سے ہم آئیں گے کہ پورا پنجاب بھی دیکھے گا. اور جو آج ہمارے حقوق کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، یقین کریں یہ لوگ ایسا بھاگیں گے کہ ان کے بھاگنے کی جو گرد وہ بھی بگولوں کی طرح نظر آئے گی. شیر افضل مرود صاحب، یہ بھی بتائیے گا سر، کل آپ نے جب پریس کانفرنس کی ہے خان صاحب سے ملنے کے بعد، تو آپ نے کہا ہے کہ اسٹریٹجی میں خود سیٹ کروں گا اور اسی کے اوپر عمل کر کے میں جو ہے نا، آپ کی سر اسٹریٹجی ہے کیا؟ خان صاحب کو آپ جو ہے نا عوام کے زور سے باہر نکالیں گے یا وہ عدالتوں کے ذریعے جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا؟ عورتیں جو ہار گئے آسماں سے، ہم عملی انسانی جدوجہد، اسٹرگل، پولیٹیکل ایجوٹیشن، مارچ، جلسہ، جلوس اور دھرنے پہ یقین رکھنے والے لوگ. عدالتوں کا چیپٹر بدستور ساتھ میں چلے گا، لیکن پاکستانی یہ جان لیں خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری یہ یک طرفہ لڑائی نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں روزانہ مارتیں گے، پیٹیں گے، گھسیٹیں گے اور ہم جو ہیں ایئر کنڈیشن عالم میں بیٹھ کے خان کی تصویر اٹھا کے کہیں گے کہ حق ادا ہو گیا. قوم کا حق ادا کرنا ہے تو نکلنا ہوگا، اور ایسے نکلیں گے. 4 لاکھ اگر بنگال میں نکل کے نظام کی بینڈ بجا سکتے ہیں تو 4 لاکھ ادھر نہیں نکل سکتے ہیں کیا؟ سارے ہی زنخے ہیں. انشاءاللہ
یہ وہ قوم ہے جس نے سن 65 کی جنگ میں بہادری کے جوہر دکھائے. یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے تمام دنیا کی ہزیمتوں اور بدنیتوں کے باوجود آج بھی پاکستان اٹامک پاور بنا ہوا ہے. سب کچھ ہمارے خلاف سازشیں ہوئی, تو لہذا یہ قوم جب اٹھے گی, فرق صرف یہ ہے کہ جو لوگ اپنی لحاظ نہیں سمجھتے ہیں وہ جان لے کہ لحاظ تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے. شیر افضل کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کو شدید کمی محسوس ہوئی, لیکن کرش پی ٹی آئی, پہلے پی ٹی آئی کرش تھا, اب کرش کرنے کا جو منصوبہ چل رہا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں, پی ٹی آئی کو اگر یہ کرش کر جاتے تو 8 فروری کے یہ نتائج نکل آتے. کرش تو وہ ہوئے ہیں, کون جیتا کون ہارا قوم ہی فیصلہ کر لیں. آج نواز شریف کی سیاست جو ہے اون چودھری کی سیاست کے برابر ہو گئی ہے. اون چودھری کی سیاست ہے, جس طرح اون چودھری جیت کر آئے اسی طرح میاں صاحب جیت کر آئے ہیں. جنہوں نے ان کو جیتوایا ہے ان نے میاں صاحب کو جیتوایا ہے. کوئی فرق ہے؟ 17 سیٹیں جیت لی تھی, آج الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا جیتیں گے؟ پی ٹی آئی کو کرش کرنے والے اور یہ خواب دیکھنے والے بتا دینا, آج ملکی میڈیا میں کسی چینل کو آن کر لیں, پاکستان سے باہر جا کے دنیا میں کہیں پہ بات کر لیں, ایک خان کا نام گونجتا ہے. موت بہتر نہیں ہے اس سے. اور پاکستان میں 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی اور خان کے ترجمان کے طور پہ کسی کو بخشا ہی نہیں ہے, کیونکہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا, نہ ترین کو چھوڑا, نہ خٹک کو چھوڑا, نہ مولانا کو چھوڑا, نہ نواز کو چھوڑا, اور نہ زرداری کو چھوڑا, نہ عدالتوں کو چھوڑا, نہ الیکشن کمیشن کو چھوڑا. ہمارے لیے سارے راستے مسدود ہے, اور نہ میں نے سیاست کرنی تھی. میں نے تو کہا تھا شروع اور ختم ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتی ہے, اور میں نے تو فیصلہ کیا تھا کہ اگر خان یہ کہتے, بلکہ جا کے میں نے کل ان کو کہا, میں نے انہیں کہا, میں نے کہا خان صاحب وہ سیٹ کی بات اگر آپ نے کی ہے تو ایسی لاکھوں سیٹیں آپ پہ قربان, اور مجھے صرف آپ کے منہ سے سننا ہے. اور میں نے علل اعلان اپنے قوم کے قبیلے کو اکٹھا کر کے بتایا کہ میری اقدار, میری عادت, میری ذاتی جو انا ہے وہ اس کی مجھے اجازت ہی نہیں دے سکتا ہے کہ میں جو خان مجھ سے استعفیٰ مانگے اور میں جناب بہانے بناتا پھروں. علل اعلان میں نے کہا, پہلے دن میں نے کہا تھا. تو لہٰذا میرے پاس سیاست کے لیے کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے. آج بھی اگر کوئی سیاست ہے, خدا کی قسم قانون کی حکمرانی کے لیے, بنیادی انسانی حقوق کی تحفظ کے لیے. اور سن لو, اس کا باری قیمت ہم چکا رہے ہیں. دنیاوی نقصانات تو ہو, لیکن جو آپ کے کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں, آپ کے پیچھے لے پالک اور پیسے دے کے صحافی لگائے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ بیرون ملک سے اس کمپین پہ لگے ہوتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں اس کو گٹھا سکے, جبکہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی پوچھے نا میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا ہے. اور جو منہ میں آئے, ابھی میں نے کل ایک ٹویٹ کیا ہے, 2 صحافیوں پہ میں نے کیس ٹھونکا ہے, اور کل میں نے ابھی تک 6 صحافی اور یوٹیوبرز پہ کیسز کیے ہوئے ہیں. لیکن میں انقریب اور بھی کیسز میں کروں گا. ایک صحافی پہ میں نے دوسرا کیے ہیں, لیکن اب میں اس کے خلاف 4 اور کیسز بنا رہا ہوں. اس نے وتیرہ ہی بنا لیے روزانہ, اس کو پہ کبھی قانون کی لاٹھی پڑی نہیں ہے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک وقت میں وہ معافی مانگے گا, نہ مانگے گا تو انشاءاللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچاؤں گا. 2017 سے لے کے آج 2024 ہے سر, میاں صاحب یہی پوچھ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا. تو میاں صاحب کو جو نکالا ہے نا, وہ ابھی کے نکالے جانے کی بات کر رہا ہے یا وہ پرانی بات کر رہا ہے؟ ایک تو ابھی نکالا گیا نا, 9 فروری کو اس نے وزیر اعظم بنا تھا, اس کو نکال کے بائی کو اندر کیا گیا. اور ایک اس وقت نکالا گیا جب چوری کے شواہد آ گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ حضرت کو چلتا کر دو, تو اس پہ تو ان کو خوش ہونا چاہیے تھا. کل میں نے مانسیرا کے جلسے میں بھی کہا. اچھا مروان صاحب, یہ بتائیے گا کہ اتنے معاملات میں اس وقت آپ انوالو ہیں, پی ٹی آئی میں عمران خان کے بعد شاید جو آئیکن سمجھا جاتا ہے, عوامی آئیکن, وہ شاید آپ ہیں. گھر کی طرف سے پریشر نہیں ہوتا, بیوی بچوں والے ہیں, پریشر ہوتا ہے. یہاں بھی صحافی چھوٹی سی ایک لائن لکھ دیتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ بھی ایک بندے نے ملی نغمہ بنایا ہے نیا, اس کو اٹھا لیا گیا ہے. تو آپ کو ان معاملات میں گھر کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے یا پریشر نہیں کیا جاتا؟ گھر والوں کو